بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عثمان رضی اللہ عنہ انہ کان اذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته فقیل له تذکر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القبر اول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أسير منه وإن لو ينجو منه فما بعده أشد منه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا حال یہ تھا، ان کی پوزیشن یہ تھی کہ جب وہ کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے، یہاں تک کہ آنسوں سے ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا یہ کیا بات ہے کہ آپ جنت اور دوزخ کو یاد کرتے ہیں تو نہیں روتے اور قبر کی وجہ سے اس قدر روتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، پس اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو آگے کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ قبر کی منزل سے بندہ نجات نہ پا سکا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے اور زیادہ سخت ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرماتے تھے کہ نہیں دیکھا میں نے کوئی منظر مگر یہ کہ قبر کا منظر اس سے زیادہ خوفناک اور شدید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب کسی قبر سے میرا گزر ہوتا ہے تو قبر کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات یاد آ جاتے ہیں اور فکر اور غم میں مبتلا کر کے مجھے رلا دیتے ہیں۔ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جنت کی بشارت دی دنیا میں، یہ ایک جنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور اس قبر کا خوف ڈر کتنا ہے۔ جتنا انسان کے اندر ایمان مضبوط ہوگا، ایمان طاقتور ہوگا، اس انسان کے دل کے اندر اتنا ہی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہوگا اور اللہ کی اطاعت کرتا رہے گا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب میت کے دفن سے فارغ ہو جاتے تو قبر کے پاس کھڑے ہوتے اور فرماتے کہ اپنے اس بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرو اور یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو سوالوں کے جواب میں ثابت قدم رکھے، کیونکہ اس وقت اس سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ جب مشہور انصاری صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جنازے پر گئے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو قبر میں اتارا، جب قبر برابر کر دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ سبحان اللہ کہا، تو آپ کو دیکھ کر آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ کی اتباع میں وہ بھی کہنے لگے، دیر تک سبحان اللہ کہتے رہے، پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا شروع کیا تو ہم بھی آپ کی اتباع میں اللہ اکبر کہنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عرض کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کی اس تسبیح اور تکبیر کا کیا خاص سبب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے اس نیک بندے پر اس کی قبر تنگ ہوئی تھی جس سے اس کو تکلیف تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تنگی کی اس کیفیت کو دور فرما کر کشادگی پیدا فرما دی اور اس کی تکلیف کو دور کر دیا۔
اسی طرح ایک اور صحابی حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور اور ممتاز اصحاب کرام میں سے تھے۔ غزوہ بدر کی شرکت کی فضیلت اور سعادت بھی انہیں حاصل تھی، اور یہ 5 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ 70,000 فرشتوں نے، ایک فرشتہ نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، بلکہ 70,000 فرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ سبحان اللہ۔ اور آسمان کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے، باوجود اس کے کہ قبر کی تنگی کی تکلیف سے ان کو بھی واسطہ پڑا، اگرچہ فوراً ہی وہ اٹھا لی گئی۔ اس میں ہم جیسوں کے لیے بڑا انتباہ اور بڑا سبق ہے۔ بس دعا کریں اور ہر انسان اس کی فکر کرے، میں نے مرنا ہے، میں نے یہاں نہیں رہنا، یہاں کی زندگی عارضی ہے، اور یہاں کی جوانی عارضی ہے، یہاں کی تندرستی عارضی ہے، یہاں کی بیماری بھی عارضی ہے، اور کسی چیز کو یہاں دوام نہیں ہے، کوئی چیز یہاں دائمی رہنے والی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کو بقا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گی، لیکن باقی ہر چیز کو فنا ہے، اور مرنے کے بعد سب سے پہلا جو ہمارا ٹھکانہ ہے وہ قبر ہے۔ اور ہر انسان اپنی گریبان کے اندر جھانکے اپنا محاسبہ کرے، میں نے اس قبر کی زندگی کے لیے، جب میں نے قبر میں جانا ہے اس کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے، میں نے اس قبر کے لیے کیا محنت کی ہے۔ قبر کے اندر کوئی کسی کے پاس نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہر آدمی، ہر انسان اپنی فکر کرے، اپنے اعمال کی فکر کرے، اپنے ایمان کی فکر کرے، اس کے بعد اپنے عزیزوں کی فکر کرے۔ جو عزیز، جو رشتہ دار، جو دوست احباب دوسرے راستوں پہ چل رہے ہیں، ان کو نیکی کی دعوت دے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں، اور اللہ سے ہر وقت یہ دعا کرتے رہیں، یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے مجھے محفوظ رکھنا۔ ہم دوسری دعائیں تو کرتے ہیں، لیکن قبر کے عذاب سے بچنے کی ہم دعا کیا کریں، اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ فرمایا بڑا سبق ہے، اللہم ارحمنا اللہم احفظنا۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔